لیکن شین لیگ کو ان کا جو پیرو مرشد ڈبا پیر آصف زرداری، جس نے انہیں یہاں تک پہنچایا کہ لاہور سے بھی وہ کلین سویپ ہوا اور واش آؤٹ ہو گئے، پورے پنجاب سے واش آؤٹ ہو گئے. رتی برابر کی عزت ان کے کھاتے میں اس وقت نہیں ہے، اسی ڈبا پیر کی پیری کرنے کی وجہ سے. اب وہ ڈبا پیر لاہور میں پھر ہے آصف زرداری. وہ اب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو یہ سجیشنز اور یہ پروپوزلز اور یہ تجاویز اور یہ رستہ دکھا رہا ہے کہ جناب آپ 50 کروڑ 60 کروڑ میں پی ٹی آئی کے ممبران کو خرید لیں. اب اس میں انہیں رتی برابر بھی پچھلے 2-3 دن سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی. میں نے کل بھی کہا، میں نے پرسوں بھی اسی پلیٹ فارم پہ کہا پنجاب اسمبلی کے باہر، کہ جو کچرا تھا، جو کوڑ کباڑ تھا، وہ پی ٹی آئی سے نکل گیا ہے. اب پی ٹی آئی میں پارلیمنٹیرین وہ سچے اور سچے پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے پچھلے 4 مہینے عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی جنگ لڑی ہے، جنہوں نے پچھلے 4 مہینوں میں عمران خان صاحب کے بیانیے کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر پاکستان کی بقا اور سربلندی کی جنگ لڑی ہے، قربانیاں دی ہیں، پرچے جھیلے ہیں، مارے کھائی ہیں، چار دیواری کے جنازے نکلوائے ہیں اپنے گھروں کے، اور انہوں نے سڑکوں کے اوپر آنسو گیس کے شیل اور ربڑ کی گولیاں کھائی ہیں، انہوں نے بندے شہید کروائے ہیں، انہوں نے سینکڑوں لوگ زخمی کروائے ہیں. آج اس کے بعد اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے 17 تاریخ کو یہ عزت اور یہ مقام پی ٹی آئی کو دیا ہے. اب اگر وہ یہ کوشش کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کی جو سیاسی اور معاشرتی ڈیکورم ہے یہ اس کو چیلنج کریں گے. میں حیران ہوں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے. میں وہ سوال پوچھوں گا جو میں نے کل بھی پوچھا. 36 گھنٹے ہو گئے ہیں رانا ثناء اللہ مونچھوں والا جو باندر ہے، اس نے 36 گھنٹے پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ہم 5 سے زیادہ بندے غائب کر دیں گے. اب یہ جو اس نے بیان دیا اس کے 3 مفہوم ہیں، یا تو وہ بندے مار دیں گے، یا وہ بندوں کو اغوا کر لیں گے، یا وہ بندوں کو خرید لیں گے. تینوں مفہوم کے مطابق یہ پاکستان کے عدالتی سسٹم اور پاکستان کے الیکشن کمیشن کے منہ پہ تھپڑ ہے. یہ بڑا کلیئر کٹ پہ کہہ رہا ہوں. ان تینوں مفہوم کو اگر مد نظر رکھ لیں اس رانا ثناء اللہ کے، اس قاتل داخلہ کے، اس تینوں مفہوم کے مطابق پاکستان کے عدالتی سسٹم کو اور پاکستان کے الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ اس بندے نے کیا حشر کیا ہے، ان کے ساتھ اس بندے کی اس بڑک، اس دھمکی کی، ان کی عزت اور ان کے وقار کے اوپر کیا حرف آیا ہے. لیکن بڑے افسوس سے کہوں گا 36 گھنٹے گزرنے کے بعد ابھی تک کسی الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں لیا. 36 گھنٹے گزرنے کے بعد ابھی تک 184(3) کے تحت سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں لیا کہ تم نے کس بحاف پہ اور کیوں، پاکستان 21ویں صدی کے اندر ایک جمہوری سیولائز معاشرہ ہے، تم وزیر داخلہ کی حیثیت سے یہ بیان دے رہے ہو. پاکستان کی نام نہاد 2 نمبر انلیگل امپورٹڈ حکومت کے وزیر داخلہ کی حیثیت سے تم نے یہ بیان دیا، تو دیا کیوں؟ کسی نے نوٹس نہیں لیا. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی ہمارے بیانات کے اوپر تو جناب الیکشن کمیشن بھی فوراً نوٹس لے گا. اب جناب والا میں آج پھر تیسرا دن لگاتار سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے، میں پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے میں پنجاب اسمبلی کی عزت اور وقار کا واسطہ دے کر سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کروں گا کہ اس بدماش شخص کو، کہ جو قاتل ہے، جس کی اپنی پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں کہ یہ قاتل ہے، اس کو بلایا جائے، اس کو نوٹس بھیجا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ بیان کیوں دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی امپورٹنٹ ایک آپ کے سامنے بات رکھوں. 2 دن سے انہوں نے بیانیہ کیا دیا ہوا ہے شین لیگ نے. نون لیگ نے شکست تسلیم کر لی. نون لیگ نے میاں جاوید لطیف کو آگے رکھ کے جو فوج کو، آئی ایس آئی کو، اداروں کو، الیکشن کمیشن کو اور اپنی شین لیگ کی لیڈرشپ کو جو برا بھلا کہلوانا تھا، انہوں نے میاں جاوید لطیف کے ذریعے سے کہلوا دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اب شین لیگ کہتی ہے کہ ہم نے ریاست کی خاطر قربانی دی،
ہم نے ریاست کی خاطر اپنی عزت جناب رسوا کی؟ نہیں جناب، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا، آپ نے ریاست کی خاطر عزت دی، آپ نے اپنی 1100 ارب کی کرپشن اور آپ نے اپنے 117 جو آپ کے کرپشن کے کیسز ہیں ان کو معاف کروانے کے لیے جناب آپ نے اپنی عزت کا سودا کیا ہے۔ اور اب آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی کسی قسم کا الیکشن کمیشن کو استعمال نہیں کیا اور ہم نے بڑے اچھے طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پی پی 273 اس کا پولنگ سٹیشن نمبر 47 اس کے پریزائڈنگ افسر سجاد حسین کی وہ ویڈیو سناؤں گا پوری پاکستانی قوم کو کہ اس نے یہ کہا کہ کس انداز سے مظفر گڑھ کے حلقے میں نون لیگ کی لیڈرشپ نے بدماشی کر کے وہاں پر ریگنگ کرنے کی کوشش کی اور اس کو مارا پیٹا۔ آپ یہ سن سکتے ہیں اس پریزائڈنگ افسر کی پوری گفتگو، اور پوری پاکستانی قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے۔ یہ سنیں۔ میرا نام سجاد حسین ہے اور میری پولنگ اسٹیشن 47 پہ ڈیوٹی تھی۔ میں پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ کام کر رہا تھا اور یہ پی پی 273 میں تھی۔ وہاں پہ شام کو 5 بجے جو ہے نا کچھ نون لیگ کے لوگ جس میں یاسر رسول اور فیض رسول اور ان کے کچھ بڈھے لوگ پولنگ اسٹیشن میں گھس آئے اور انہوں نے بوگس ووٹنگ کرانے کی کوشش کی، جس کو میں نے سختی سے روکنے کی کوشش کی۔ اس پر ان سب نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور مجھے بہت مارا پیٹا۔ وہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کر میری جان بخشی کروائی اور وہاں پہ اس میں یہ ہوا کہ میں سارا دن صبح سے ریٹرننگ آفیسر کو، پولیس کو، ادھر ادھر سب کو کال کرتا رہا کہ یہاں پہ 1900 ووٹرز ہیں اور آپ نے 2 پولنگ بوتھ بنائے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اور سیکیورٹی فورسز نے میری کوئی بات نہ سنی اور شام میں یہ حملہ مجھ پہ ہوا۔ دراصل یہ دوسرا جو گروپ ہے نون لیگ والا، یہ چاہتا تھا کہ یہ جو بیلٹ پیپر ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو ٹھپے لگا کے دوسرے باکس میں ڈالیں، جس کا میں ذاتی طور پہ جو میری ڈیوٹی تھی میں نے اس کو پورا کرتے ہوئے ان کو روکنے کی کوشش کی، اس پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ میری گزارش ہے کہ میری قانونی ہیلپ کی جائے اور ان گڈوں کے خلاف، ان کے خلاف شدید سخت کارروائی کی جائے۔ بہت شکریہ۔ اب آپ خود بتائیں، یہ پریزائڈنگ افسر اپنے منہ سے ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹ کے زخمی حالت پہ اس نے یہ بات بتائی، وہ سیٹ انہوں نے جیتی۔ پھر میں آپ کے سامنے پی پی 7 کہوٹا کی 49 ووٹوں سے جو ہمیں ہرایا گیا، میرے پاس بیلٹ پیپرز پڑے ہیں جن بیلٹ پیپرز کے اوپر بڑا سموتھلی کرنل شبیر اوان جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھے ان کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے بڑی سموتھلی ان کے خانے کے اندر، لیکن پھر دوسری سٹیمپ وہ کس نے لگائی؟ ریٹرننگ افسر نے لگوائی، پریزائڈنگ افسر نے لگوائی، نون لیگ کے لوگوں نے لگوائی۔ دوسری سٹیمپ ایک چوڑی سی جناب لگائی گئی جس کا دوسرا حصہ جناب دوسرے کینڈیڈیٹ کے کھانے کے اوپر لگ رہا ہے اور اس بنیاد کے اوپر اس کے ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے۔ اس طرح جناب ہمارے 200-250-300 سے زائد ووٹ پی پی 7 کے اندر ریجیکٹ کروا کے انہیں 49 ووٹوں سے جتایا گیا۔ اب ہم پی پی 7 کے اندر پچھلے 2 دنوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کروائی جائے، لیکن ریٹرننگ افسر صریحاً انکار کر رہا ہے۔ ریٹرننگ افسر صریحاً انکار کر رہا ہے۔ مسترد ووٹوں کی کم از کم ری کاؤنٹنگ تو تم کرو، لیکن انہیں پتا ہے کہ انہی مسترد ووٹ جو 1700 کے قریب ہیں، انہی میں چکر بازی کر کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس بیلٹ پیپرز موجود ہیں، انہوں نے جناب وہ الیکشن جیتا۔ اب 2 سیٹیں انہوں نے کلیئر کٹ دھاندلی کر کے جناب یہ جیت لی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ان کو واضح طور پہ شکست ہو چکی ہے، لیکن ڈبہ پیر آصف زرداری وہ لاہور میں موجود ہیں۔ سب سے بھیانک گیم انہوں نے کل کی، انہوں نے چودھری شجاع صاحب کے گھر گئے، چودھری شجاع صاحب کو انہوں نے سمجھا کہ یہ چودھری شجاع صاحب ان کی باتوں میں آ جائیں گے اور انہیں کہا کہ آپ بینگ اے پریزیڈنٹ یہ فیصلہ دیں کہ یہ جو 10 ووٹ ہے کاف لیگ کے وہ چودھری پرویز لائی صاحب کے نہیں ہوں گے۔ میں قربان جاؤں چودھری شجاع صاحب پہ، انہوں نے واقعتاً ایک خاندان کے سربراہ، ایک سیزن پولیٹیشین اور ایک وفادار خاندان کے ہیڈ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کوڑا جواب دیا آصف زرداری کو۔ انہوں نے کہا یہ آپ ذہن سے ہی نکال دیں کہ میں یا میری پارٹی چودھری پرویز لائی صاحب کے مقابلے میں کھڑی ہوگی۔
یا ہم کسی قسم کی کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی جو تم چاہتے ہو کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ تم میرے سے نکلوا لو جس کو بنیاد بنا کے الیکشن کے دن ڈپٹی اسپیکر کوئی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرے یا کوئی الیکشن کمیشن سے ہیرا پھیری کروائی جائے. تو جناب چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے بھی یہ ناکام اور نامراد ہوئے. ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ کل ان کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی, 177 ووٹوں میں سے صرف 144 ووٹ ان کے پاس تھے. تو جناب آخر میں مونچھوں والے باندر رانا ثناء اللہ سے اور یہاں پر جو غرناطہ کے ابو داؤد والی شکل کے جناب وزیر داخلہ چھوٹو تارر اور چھوٹا ڈان, اس کو میں یہ میسج دوں گا کہ ہمارے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ممبران کے پیچھے آئی بی اور اسپیشل برانچ اور پولیس کو لگانے کے بجائے تم اپنے ممبران کے پیچھے لگاؤ. تم اپنے ممبران کی فکر کرو. اپنی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی, آپ کا کیا ہوگا جناب علی, یہ ذرا آپ سوچیں. اور اگر آخر میں پاکستان کے عدالتی سسٹم اور الیکشن کمیشن سے گزارش کروں گا, جو 4 مہینے غنڈہ گردی بدماشی آئین کی دھجیاں جو اڑائی گئیں, جس کو بڑی مشکل سے ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی پاکستان کی عوام نے دانتوں سے کھولی ہیں, اور کچھ سپریم کورٹ نے اپنا کردار ادا کر کے جو ہے وہ کسی حد تک چیزوں کو سدھا بدرہ کیا. لیکن اگر دوبارہ یہی ہسٹری اگلے 2 دنوں میں یہاں پر اس ڈبے پیر کی پیری میں شین لیگ نے یہاں پر وہ غنڈہ گردی بدماشی اور لاقانونیت اور آئین کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی, تو آپ یقین جانیں پاکستان کی عوام پھر جمہوری انقلاب نہیں, پھر سری لنکا والا انقلاب یہاں پر لائے گی, جو کسی طور پہ بھی پاکستان کی فیور میں نہیں ہے. اس وقت 230 کے قریب ڈالر چلا گیا ہے, ڈالر آسمان کی طرف جا رہا ہے, پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے, پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, پاکستان کی اکانومی کا دھڑن تختہ ہو گیا ہے. ان کی نااہلی اور بد انتظامی کی وجہ سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی کہ پاکستان کو بچایا جائے, سنبھالا جائے. اگر اسی طرح کی سیاسی غنڈہ گردی اور سیاسی عدم استحکام یہاں پر لایا گیا تو پاکستان کی معیشت, معاشرت, ثقافت, تمدن, ہر چیز جناب وہ ہاتھوں سے نکل جائے گی. یہ پاکستان کے عدالتی سسٹم, یہ پاکستان کے ادارے اور یہ پاکستان کے مقتدر حلقے اور پاکستان کے الیکشن کمیشن, اس کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے. اچھا چوہان صاحب, مسلم لیگ نون نے یہ پلاننگ کی ہے کہ جو آپ لوگوں نے پی ٹی آئی نے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے جو یہاں پہ بویا وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے دوران, وہ فصل اب تیار ہو چکی ہے, وہ پرسوں آپ کاٹنے جا رہے ہیں, اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر فصل جو بوئی ہے وہ نون لیگ نے ککڑی مافیا کے سرغنہ اور ان-لیگل وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی قیادت میں بوئی تھی. 25 لوٹے ہم نے نہیں تیار کیے تھے, 25 لوٹے انہوں نے تیار کیے تھے. ڈپٹی اسپیکر کو ہم نے نہیں خریدا تھا, ڈپٹی اسپیکر کو بلے کے انتخابی نشان پر منتخب ہو کے انہوں نے خریدا تھا. پھر پنجاب اسمبلی کے اندر غنڈہ گردی کا عالم یہ کہ ڈپٹی اسپیکر جناب اپنے ساتھ اپنے ذاتی گارڈ اور پولیس والے لے کے اسمبلی میں داخل ہم نہیں ہوئے تھے, وہ ہوئے تھے. تو انہوں نے بوئی تھی, وہی کاٹیں گے. جی جناب, تھینک یو ویری مچ.